السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں مہوش نثار۔ ناظرین، ملک میں تعلیمی شرح اور معیار میں بہتری کے لیے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں تعلیم کی شرح اور معیار تعلیم میں بہتری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نجی تعلیمی ادارے بھی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں تعلیم کے فروغ کے حوالے سے خصوصی رپورٹ شامل ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں کامیاب فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کام جاری۔ سندھ سے دوسرے صوبوں کو گندم کی نقل و حمل پر پابندی کے خلاف ملز مالکان کی ہڑتال، پابندی ہٹائے جانے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ کند کوٹ اور مورو میں گیسٹرو کی وبا پھیل گئی، 5 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زیر علاج۔ لاڑکانہ کے علاقے وگن میں ہونے والے قبائلی تصادم میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص جاں بحق، ہلاکتیں 6 ہو گئیں۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی وزیرستان میں کامیاب فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کا کام تیزی سے جاری، تباہ شدہ اسکولوں، گھروں اور مساجد کی تعمیر کے لیے بھی سروے شروع کر دیا گیا۔ 9 ماہ قبل جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف شروع ہونے والے فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور جنوبی وزیرستان میں مکمل حکومتی عملداری قائم ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ ٹانک، جنڈولا اور مکی روڈ، جو 108 کلومیٹر طویل اور 52 فٹ چوڑی ہے، فروری 2011 تک مکمل کر لی جائے گی۔ متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ اسکولوں، گھروں اور مساجد کی تعمیر کے لیے بھی سروے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ شہاب خان کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے لیے آئی ڈی پیز کی اپنے علاقوں کو واپسی رواں شروع کر دی جائے گی اور لوگوں کو پانی اور بجلی کی فراہمی سمیت بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سندھ سے دوسرے صوبوں کو گندم کی نقل و حمل پر پابندی کے خلاف ملز مالکان نے ہڑتال کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک غیر قانونی پابندی اٹھائی نہیں جائے گی، ہڑتال جاری رہے گی۔ اسلام آباد میں آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے صدر داؤد اقبال نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کے نوٹس کے باوجود فرنٹیئر میں پولیٹیکل ایجنٹ افغانستان گندم برآمد کرنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے چاروں صوبوں کی انڈسٹری تباہی کی جانب جا رہی ہے۔ چیئرمین داؤد اقبال نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے مطالبہ کیا کہ فلور ملز ایسوسی ایشن پر لگائی گئی پابندیاں ختم کی جائیں، ورنہ کل سے 1200 فلور ملز مکمل ہڑتال کریں گی۔ کند کوٹ کے قریب بڑانی شہر کے نواحی گاؤں میں بھٹوں میں گیسٹرو کی وبا پھوٹ پڑی، جس کے باعث 4 بچے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 100 سے زائد بچے بیماری میں مبتلا ہیں۔ دوسری جانب مورو میں بھی گیسٹرو سے 1.5 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو ضلع کشمور کند کوٹ کے انچارج نوید سیال نے بتایا کہ گاؤں میو بھٹو میں گزشتہ برس بھی گیسٹرو کی وبا پھیلی تھی اور اب دوبارہ ہمیں بیسک ہیلتھ یونٹ کے ڈاکٹر وجے کمار نے اطلاع دی ہے کہ گاؤں میں گیسٹرو بیماری پھیل گئی ہے، جس پر ہم نے اسلام آباد کے ڈاکٹروں کی مدد لی ہے اور ہم مبتلا بچوں کے سیمپل لے رہے ہیں اور ان کو ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس بیماری کو گیسٹرو جیسے ڈائریا کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گیسٹرو کی اصل وجہ پانی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بیماری میں مبتلا 4 بچے انتقال کر چکے ہیں اور مزید 100 سے زائد بچے بیماری میں مبتلا ہیں، جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ادھر مورو کے وارڈ نمبر 11 میں گیسٹرو کے باعث ایک ہی گھر کے 10 افراد کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ گیسٹرو سے ایک 1.5 سالہ بچی عائشہ جاں بحق ہو گئی۔ گیسٹرو میں مبتلا تمام افراد، جن میں محمد عمیر 15 سال، محمد عزیز 12 سال، جنید 10 سال، زینب 17 سال، زہرا 18 سال، میمونہ 3 سال، مدیحہ 5 سال، جویریہ 5 سال، مافیہ 2 سال اور ماریہ 3 سال شامل ہیں۔ مورو ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالکریم ڈھاری نے بتایا ہے کہ گیسٹرو میں مبتلا بچوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گرمی میں باسی کھانا کھانے سے پرہیز کیا جائے۔ لاڑکانہ کے علاقے وگن میں گزشتہ روز 2 گروہوں کے درمیان ہونے والے تصادم میں زخمی ایک اور شخص جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ وگن تھانے کی حدود میں واقع لالو رائک ٹاؤن میں موٹر سائیکل کی پارکنگ کے معمولی تنازع پر 2 گروہوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو چاند کا ہسپتال لاڑکانہ داخل کرا دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 افراد مغیری برادری، جبکہ 3 کا تعلق چانڈیو برادری سے ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب، نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔
سیاہ کاری کے الزام میں قتل ہو جانے کے خوف سے فرار ہونے والی خاتون کا زبردستی نکاح 15 دن کے بعد خلا کے لیے تھانے پہنچ گئی۔ کرمپور تھانے کی حدود کی رہائشی زادہ خاتون پر سیاہکاری کا الزام لگا کر والدہ اور ماموں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی، تاہم اپنی خالہ کے ساتھ گھر سے فرار ہو کر ٹھل شہر پہنچی۔ گھر والوں نے ٹھل شہر کے رہائشی سکندر لاشاری سے 2 لاکھ روپے کے عوض والدین نے زبردستی نکاح کرا دیا۔ شادی کے 15 دن بعد ہی زائدہ خاتون موقع پا کر بھاگ نکلی اور ٹھل تھانے پہنچ گئی، جہاں اس نے تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ ٹھل پولیس نے خاتون کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جیکب آباد کی عدالت میں پیش کیا، تاہم عدالت کا وقت ختم ہونے کے باعث ٹھل پولیس نے خاتون کو ہیومن رائٹس سیل جیکب آباد کے حوالے کر دیا، جہاں زائدہ خاتون نے دنیا نیوز کو بتایا کہ وہ موبائل فون پر اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی تو ماموں اور والد نے دیکھ لیا اور سیاہکاری کا الزام لگا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سکندر کے ساتھ زبردستی نکاح کرایا گیا جو اسے قبول نہیں اور وہ دارالامان جانا چاہتی ہے۔ نوشہر و فیروز کے علاقے مورو میں سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے پانی کی کمی، بدامنی، بے روزگاری اور کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر کا گشت کرنے کے بعد پریس کلب مورو پہنچی۔ ریلی کے شرکاء مطالبات کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہنما عزیز کورائی، مختار بھگیو، اجاز کورائی اور دیگر نے کہا کہ موجودہ حکمران عوام کو تحفظ، روزگار فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ملک کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا صوبہ ہونے کے باوجود بھی سندھ کے عوام بدحالی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی پانی کی شدید کمی کے باعث سندھ کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سندھ کو اپنے حصے کا پانی دیا جائے اور سندھ میں بدامنی اور ٹارگٹ کلنگ ختم کی جائے۔ جام شوروں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جاوید آر لغاری نے لیاقت یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جام شوروں میں اوریکل پیپلز آف کیمپس آف مینجمنٹ سولوشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر جاوید آر لغاری نے صحافیوں کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے سیاستدان اور بیوروکریٹ کی 539 ڈگریوں کی فوٹو اسٹیٹ تصدیق کے لیے بھیج دی ہے جو صاف نظر نہیں آتی۔ سلسلے میں 101 ڈگریوں کی کاپیاں الیکشن کمیشن کو واپس بھیج دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن میٹرک اور انٹر کے اوریجنل سرٹیفکیٹ سے فراہم کرے تو ڈگریوں کی تصدیق میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جام شورہ مالی وسائل کم ہوتے ہوئے بھی طلبہ و طالبات کو جدید طریقہ کار سے تعلیمی ماحول فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے بجٹ میں کٹوتی نہ کی جائے۔ ناظرین، تجاوزات کی بھرمار کے باعث نہ صرف ٹریفک جام کا مسئلہ سنگین تر ہو گیا ہے بلکہ اس سے بڑے پیمانے پر توانائی ضائع ہوتی ہے اور ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا بھی سبب بن رہی ہے۔ مورو میں بھی تجاوزات کی بھرمار نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بازاروں میں تجاوزات کے باعث خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلات وحید رزاق مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ مورو ضلع نوشہر و فیروز کا آبادی اور کاروبار کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے، مگر بد انتظامی اور لاپرواہی کے باعث یہاں کے شہری سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ شہریوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات ہیں۔ دکاندار اپنی دکانوں کے آگے سڑکوں پر تجاوزات قائم کر کے سامان رکھ دیتے ہیں یا کچھ پیسوں کے عوض ٹھیلے والے کھڑے کر دیتے ہیں، جس کے باعث سڑکیں، چوراہے، گلیاں اور بازار محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کے باعث شہر میں ٹریفک گھنٹوں معطل رہتی ہے، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ایمرجنسی میں بھی لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں اور بیمار افراد اسپتال تک جلد نہیں پہنچ پاتے۔ مورو شہر میں تجاوزات ہٹانے کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریٹر مورو نے آپریشن کیا اور مختلف سڑکوں، چوراہوں، گلیوں اور بازاروں میں 200 سے زائد تجاوزات بھی ہٹائیں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور شہر میں دوبارہ تجاوزات قائم ہو گئیں۔ شہر میں تجاوزات کے باعث بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے شہری عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، مگر کوئی بھی شہریوں کی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مورو شہر میں قائم تجاوزات ختم کرانے کے لیے انتظامات کرے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ وحید رزاق مستوئی، مورو۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی کال پر مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال۔